السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہر مسلمان گھر سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد نیک ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ شامل حال رہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ گھر کی برکت صرف عورت یا صرف مرد کے اعمال پر منحصر نہیں ہوتی۔ اسلام میں میاں بیوی دونوں اپنے اپنے اعمال اور ذمہ داریوں کے جوابدہ ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم خاص طور پر ان چند غلطیوں کا ذکر کریں گے جن سے خواتین کے بچنے کی نصیحت کی گئی ہے، کیونکہ آج کے موضوع اسی حوالے سے ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی غلطی، نماز میں غفلت۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی نماز ہی کوتاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب گھر کے افراد خصوصاً والدین نماز کی پابندی کریں تو اس کا اثر پورے گھر پر پڑتا ہے۔ نماز انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت دیتی ہے۔ اس لیے خاتون گھریلو مصروفیات کی وجہ سے نماز میں سستی کرنے لگے تو اسے چاہیے کہ اپنی ترجیحات درست کرے، کیونکہ دنیا کے تمام کام بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نماز کا وقت گزر جائے تو وہ واپس نہیں آتا۔ دوسری غلطی، شوہر کے جائز حق ادا نہ کرنا۔ اسلام نے شوہر اور بیوی دونوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اگر شوہر کسی ایسے کام کا حکم دے جو شریعت کے خلاف نہ ہو تو حسن اخلاق اور باہمی احترام کے ساتھ اس کے حقوق ادا کرنا نیک عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے درمیان حسن سلوک کی بہت بڑی تاکید فرمائی ہے۔ یاد رکھیں، اس طرح شوہر پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، محبت اور انصاف سے پیش آئے۔ اگر گھر میں ہر وقت لڑائی، سخت لہجہ اور بے عزتی کا ماحول ہو تو سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں اور معاف کرنا سیکھیں۔ تیسری غلطی، غیبت، چغلی اور جھوٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت، جھوٹ اور چغلی کو بڑے گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔ آج کل بعض اوقات خواتین کی محفلوں میں دوسروں کی برائیاں، رشتہ داروں کی غیبت یا پڑوسیوں کی باتیں عام ہو چکی ہیں۔ غیبت صرف زبان کا گناہ نہیں بلکہ دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے، رشتے خراب کرتی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون رہے تو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ چوتھی غلطی، ناشکری اور فضول خرچی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسراف سے منع فرمایا ہے۔ کبھی کبھی انسانوں کے پاس بہت سی نعمتیں ہوتی ہیں لیکن وہ صرف کمیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ جو شخص ہر وقت شکایت کرے، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد کرے یا فضول خرچی کرے، وہ خود بھی بے سکون نہ رہتا ہے۔ ایک مسلمان عورت کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرے، گھریلو اخراجات سے اعتدال اختیار کرے، اپنے شوہر پر غیر ضروری مالی دباؤ نہ ڈالے۔ پانچویں غلطی، رشتہ داروں سے تعلق توڑ لینا۔ اسلام میں صلح رحمی کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ والدین، بہن بھائی، ساس سسر اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اگر معمولی باتوں پر سالہ سال ناراضگی رکھی جائے، سلام بند کر دیا جائے یا دل میں کینہ رکھا جائے تو اس سے گھر کا ماحول بھی متاثر ہوتا ہے۔ معاف کرنا، صبر کرنا اور تعلق کو جوڑنا ایک مومن کی نشانی ہے۔ ناظرین، یہ بات دوبارہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے صرف عورت کی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، مرد بھی اگر نماز چھوڑ دے، ظلم کرے، حرام کمائے، بیوی کے حقوق ادا نہ کرے یا بد اخلاقی کرے تو وہ بھی اللہ کے سامنے جوابدہ ہے۔ اسلام انصاف کا دین ہے اور ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے، سچ بولنے، غیبت سے بچنے، اپنے رشتہ داروں کو جوڑنے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے اور اپنے گھر میں محبت اور رحمت کا برکت گوارا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نصیحت سے فائدہ اٹھا سکیں۔